بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اندھیریاں اور روشنیاں بنائیں. پھر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر شریک قرار دے رہے ہیں. والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک میعاد مقرر اسی طرح کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی وہ بڑی خوب اچھی طرح سے واقف ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے معجزات اور نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبر پہنچ جائے گی. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا. ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی. ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسلیں ہم نے پیدا کر دی. وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اور ان کافر لوگوں سے آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ. اور آپ ان سے ذرا پوچھیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، پھر اگر وہ جواب نہ دیں
تو آپ خود ہی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، وگرنہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بنا لوں اور اس اللہ کو چھوڑ دوں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بن جاؤں، اور تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ بنو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو تم مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور پوری طرح سے باخبر بھی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ فرما دیجئے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ کی ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ میں ایسی گواہی ہرگز نہیں دوں گا۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ صرف ایک اللہ ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بڑا ہی بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس دن کو یاد رکھو کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا
मा कुन्ना मुशरिकीन, और उस वक़्त उनके पास कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारे परवरदिगार है, हम तो मुशरिक नहीं थे। उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, देखो ये अपने मामले में किस कदर झूठ बोल जाएंगे, और जो माबूद इन्होंने झूठ मूठ के तराश रखे थे उनका इन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊक युजादिलूनक यक़ूलु अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर चूँकि ये सुनना तलब हक़ की बजाय ज़िद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसलिए हम उनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल देते हैं कि वो उसको समझ नहीं सकते, और उनके कानों में बहरापन कर देते हैं। अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा तो ये है कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए आते हैं तो ये काफिर लोग यूँ कहते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की दास्तानों और कहानियों के सिवा कुछ भी नहीं। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु व इन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और ये दूसरों को भी इस कुरान से रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर रहते हैं, और इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी को हलाकत में नहीं डाल रहे, लेकिन इनको एहसास नहीं है। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला अन्नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन, और बड़े हौलनाक नज़ारा होगा अगर तुम वो वक्त देखो जब उनको दोज़ख पर खड़ा किया जाएगा और ये कहेंगे कि है काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इस बार हम अपने परवरदिगार की निशानियों को न झुटलाएं और हमारे शुमार मोमिनीन में से हो जाए। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, हालांकि उनकी ये आरज़ुएँ भी सच्ची न होंगी बल्कि दरअसल वो चीज़ यानी आखिरत उनके सामने खुलकर आ चुकी होगी जिसे वो पहले छुपाया करते थे, इसलिए मजबूरन ये दावा करेंगे, वरना अगर उनको वाकई वापस भेज भी दिया जाए तो ये दोबारा वही कुछ करेंगे जिससे उन्हें रोका गया था। और यकीन जानो को ये पक्के झूठे किस्म के लोग हैं। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया नमूत हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और ये तो यूँ कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनियावी ज़िंदगी है, हम मर कर दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैसा हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अगर तुम वो वक्त देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे और वो कहेंगे कि क्या ये दूसरी ज़िंदगी हक़ नहीं है, वो कहेंगे बेशक हमारे रब की कसम, अल्लाह कहेगा फिर तुम चखो आज़ाब का मज़ा, क्योंकि दुनिया के अंदर तुम इस ज़िंदगी का इनकार किया करते थे। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा व हुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून, और हकीकत ये है कि बड़े खसारे में है वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटला दिया, यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक उनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे कि है अफसोस कि हमने इस क़यामत के बारे में बड़ी कोताही की, और वो उस वक़्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे, लिहाजा ख़बरदार होकर बहुत बुरे बोझ हैं जो ये लोग उठा रहे होंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु इल्ला लअबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, और दुनियावी ज़िंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं, और यकीन जानो जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत वाला घर कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात भी अपनी अक़ल में समझ नहीं सकते?
قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکالیف دی گئیں اسی پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آن پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر ان لوگوں کے پاس لاؤ تو ان کا منہ مانگا معجزہ بھی ان کو لا کر دے دو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو یہ ہدایت پر جمع کر دیتا، لہذا آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ اور بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، یہاں تک کہ ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبر اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس انجام کو نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لایا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔
آپ ان کافروں سے فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے کہ تم پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کو تم پکارو؟ نہیں، بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، نہیں بلکہ تم اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر انہیں سختیوں تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز اور نیاز کا شیوہ اپنائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، پھر ایسا کیوں نہ ہوا جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی، اس وقت وہ اپنے تعلق والے، اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان انہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ وہی سب سے بہترین اور شاندار کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، اسی طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی گئیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے مجھے ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھوں میں سے دیکھنے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیسے مختلف طریقوں سے دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں اور تم لوگ پھر بھی منہ پھیر کر جا رہے ہو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، آپ فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کر چکے ہیں؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الیہ قل هل يستوي الذین
قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی۔ آپ فرما دیجئے کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار فرما دیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ ان کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا اللہ کے سوا، اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکال لیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ان کو نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہرگز نہ ہو جائیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے؟ کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے آپ فرما دیجئے سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہوں گا اور بے شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دی ہے۔ جس چیز کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر۔
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ کی گئی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقدار اور مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، جہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے، اور یاد رکھو کہ حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اور آپ فرما دیجیے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دلاتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چھپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نہ بچایا تو ہم اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اور آپ فرما دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اور آپ فرما دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھٹکا دے، یا ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات دکھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور جھوٹ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی ان کا یار و مددگار ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، اور نہ وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہیں تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور ایک دکھ دینے والا عذاب جو ہے وہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہم احفظنا من جمیع البلاء والآفات۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان عذابوں سے اور آخرت کے ہولناک مناظر سے حفاظت فرمائے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانگی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ؟ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنوں میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ جب حکم دیں گے کہ چل قیامت برپا ہو جا تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کا قول سچا ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ غالب اور غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری طرح سے چیزوں سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی پوری قوم جو ہے وہ کھلی کی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ کا دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا
کیونکہ وہ ستاروں سے بڑا تھا، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ ہو جاتا اور انہی میں شامل ہو جاتا، اس لیے کہ یہ ڈوب گیا لہذا یہ بھی میرا خدا نہیں۔ جب صبح ہوئی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم رب کی خدائی میں شریک بناتے ہو میں ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں، بیزار ہوں، میں تمہارے شرک میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں تو پوری طرح سے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمٌ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اس بات میں جھگڑا کرتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا دیں، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو وہ ہر حال میں مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم لوگ پھر بھی عقل سے، سمجھ سے، شعور سے اور نصیحت سے کام نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظالم کا، کسی ظلم کا شعبہ بھی نہیں آنے دیا۔ امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو سیدھے راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی، ہم جس سے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور بے شک تمہارا رب حکمت، بڑی حکمت والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو بھی ہم نے ہدایت کا رہنما بنایا، اور یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح ہم نے حضرت اسماعیل کو، حضرت یسع کو، حضرت یونس اور حضرت لوط کو بھی
اور ان سب کو ہم نے دنیا اور جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کر دیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں، اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين، اور یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تمام کے تمام جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے راستے پر چلیے۔ مخالفین سے آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جس کو اگر مان لو تو نجات ہے اور اگر چھوڑ دو تو نقصان۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان کافروں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدرت نہیں پہچانی۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اور جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصوں کو تم چھپا لیتے ہو، جس کے ذریعے سے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی اس کے سوال کا جواب دے دیجئے اور اتنا فرما دیجئے کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے بستیوں کے مراکز یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اور لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام کروں
نازل کر دوں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اگر تم وہ وقت دیکھو تو وہ بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے والے ہمارے ساتھ شریک۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے، اور جن بتوں کے بارے میں تمہیں بڑا ناز تھا وہ سب کے سب تم سے گم ہو کر رہ گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے پیدا کرتا ہے۔ لوگوں وہ اللہ ہی ہے، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کسی اوندھی طرف الٹی طرف لے کر نہ جانے پائے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اور وہی ہے اللہ جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی کامل۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر ہر شخص کا ایک مستقر اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، پوری کر دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی کونپلیں نکالیں، یعنی جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے ایک ہلکی سی سبزی کا ایک پتا نکلتا ہے، اس کو کونپل کہتے ہیں، اور ان کونپلوں نے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم نے تہ بتہ دانے نکالے، اور کھجور کے گوشوں سے پھلوں کے وہ گوشے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور پھلوں سے لدے ہوئے، پھلوں کے بوجھ سے لدے ہوئے اور جھکے ہوئے درخت، اور ہم نے انگوروں کو باغ اگائے اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں،
اور بعض ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے ان سے کیا نشانیاں حاصل کرنی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے بڑا ہی پاک اور بالا تر ہے۔ مشرکین مکہ جنات کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اور اے دنیا بھر کے لوگوں، وہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور اس ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے، یعنی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ تمام کی تمام نگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان پہنچ چکا ہے، اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھے پن کا مظاہرہ کرے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیات مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہی لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں گے کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے۔ جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو واضح کر دیتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے آپ بس اسی کی پیروی کیجیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیے آپ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے نہ تو ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے آپ کو اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے دنیا بھر کے مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجا پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم کہو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے بڑھ جائیں گے اور اللہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اس دنیا میں ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظروں میں خوشنما بنا دیے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
اور ان لوگوں نے بڑی زوردار اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، یعنی ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو یقیناً بالضرور اس کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ ان سے فرما دیجیے کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اے دنیا بھر کے مسلمانوں تمہیں کیا پتہ اگر وہ معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن کریم جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور ان کے نگاہوں کا رخ پھیر دیتے اور ان کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگیں پوری ہو جاتی، ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، یہ لوگ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان مطلوب بھی نہیں ہے اور معتبر بھی نہیں ہے جس میں زبردستی ہو، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی اچھی اچھی باتیں سکھلاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی سرکشیوں سے باز آ جانا چاہیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور انبیاء کے دشمن یہ بھلی چنگی باتیں، چٹنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ انہی میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہارے طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جاؤ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیال اور اندازے لگاتے رہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ ہر حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیاتوں پر ایمان رکھتے ہو۔
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے کس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جس کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی ہے، اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو اور ان سے اپنے آپ کو دور کرو۔ یہ پکی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ لوگ ارتکاب کر رہے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اگر وہ تم سے ان کی بات مان لو، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نہ نکل پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سمجھنا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بہت بڑا خوشنما کام تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں یعنی ان کے سرداروں کو یہ موقع دیا کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور وہ جو سازش کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہے جبکہ ان کو احساس نہیں ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبر کو دی گئی تھی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبری کس کو سپرد کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بہت ہی ذلت آمیز اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینے کو تنگ اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسے ایمان لانا ایسے مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی کو اور باقی پریشانیوں سے ان
کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے میں نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کے رکھوالے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور اس دن کا دھیان رکھو کہ جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین اور جنات سے باتیں کرے گا کہ ان جنات کے گروہ نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے تھے اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ چکے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، کہ یہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی بہت کامل ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنات اور انسان کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے جو پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے اور ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اور یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا تاکہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حال میں ہلاک کر دے کہ ان لوگوں کو ڈرانے والا اور ان کو بیدار کرنے والا، ان کو پیغام توحید پہنچانے والا کوئی نہ ہو، اور اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو سب کچھ دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے،
جسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، یعنی قیامت کو، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتیاں اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ وہ اپنے خیالات میں یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے، پھر جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ اس کے گھڑے ہوئے معبودوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ مشرکین مکہ یہ کرتے کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی جانور بچہ دیتا، مثال کے طور پہ بکری نے 3 بچے دیے تو وہ کہتے تھے کہ ایک بچہ میرا ہے، ایک بچہ اللہ کا ہے اور ایک بچہ ہمارے بت کا ہے۔ پھر جب اس کو ذبح کرنے کی باری آتی تو وہ جو ایک بت کا تھا وہ بھی بت کے پاس لے جاتے اور جو اللہ کا ہوتا وہ بھی بت کے پاس جا کر اسی کے نام پہ قربان کر دیتے۔ تو اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے جی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے یہ سلجھا رکھا ہے، یہ بات سمجھا رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں غلطیاں اور بدگمانیاں پیدا کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے اسی راستے میں پڑے رہنے دیا جائے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان چوپائے اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے، اور کچھ جو چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افتراء برازیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا إِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اگر وہ بچے مردہ پیدا ہوں تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ انہیں ان قریب ان کا پورا بدلہ دے گا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت کی وجہ سے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا تھا اس سے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور اللہ وہ ہے کہ جس نے باغات پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں جن کے ذریعے جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آ جائے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور جو حیوانات میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ اور جانوروں کے کل 8 اصناف اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، 2 صنف نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہو، اور تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر اللہ کے اس سوال کا جواب دے کر دیکھو۔ سوال یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں جانور حلال اور فلاں حرام ہے، تو یہ طے کر لو کہ جو مرد ہوگا وہ حلال ہے نر، یا جو مادہ ہے وہ حلال ہے، یا پھر ان دونوں کے نطفوں کے ملنے کے بعد جو وجود میں حمل آتا ہے اس حمل کے وقت میں استعمال کیا ہوا دوا جو ہے وہ حرام۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نر اور مادہ، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور گائے کی بھی 2۔ انہی سے کہو کہ کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں پیدا ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علم کی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا جو گناہ کی چیز
ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور کر دیا گیا ہو یا مجبور ہو گیا ہو، جبکہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض اور ارادہ نہ رکھتا ہو، ایسا کر رہا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھ رہا ہو، تو بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، گائے اور بکری کی اجزاء میں سے ان کی چربی ہم نے حرام کی تھی، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتیوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی، اور یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر بھی اگر یہ کافر لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اور جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان اور خیالات کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم وہمی اندازے لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیے ہیں، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے
اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ بھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کر دی ہے اسے کسی بھی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ بوجھ آ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے تاکہ تم تقی لوگ بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمتیں پوری ہوں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا کر ملنے پر ایمان لے کر آ جائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یہود و نصارہ پر نازل کی گئی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اور یاد رکھو، اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہود و عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو، پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یہ تمہارا پروردگار خود آئے، یہ تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آئے گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان ان کے لیے کارآمد ہی نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہذا ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے اچھا انتظار کرو،
ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قیامت برپا کر دی جائے گی تو پھر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے، اگر گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اور جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی صراط مستقیم دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو ٹیڑھے پن سے بالکل پاک دین ہے، ابراہیم کا دین ہے، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں، اسی کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں ساری باتیں بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جان نشین بنایا اور تم سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔